الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا تربیتہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کہا ہے۔ آپ کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں، مبارکباد سناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی، بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے محبت فرمایا ہے اور اللہ نے اولاد کو رحمت بھی کہا ہے۔ اولاد رحمت بھی ہے، اولاد مودت اور محبت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی نفوس میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں، بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ نے مودت اور محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مودت، محبت اور رحمت سے مراد اولاد ہے۔
اولاد کو اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، ان سے اولاد کی وجہ سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو رحمان کے بندے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ایسی بیویاں عطا کر اور ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیں۔ تو اولاد کو اللہ نے خوشخبری کہا، اولاد کو اللہ نے رحمت کہا، مودت اور محبت کہا، اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ اللہ نے والد کی اور اس کی اولاد کا ذکر سورہ بلد آخری پارے کے اندر کیا ہے۔ باپ ہونا، بیٹا ہونا، ان دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کر کے سورہ بلد کے اندر تفصیل ذکر کی ہے۔ باپ اور بیٹے کا ذکر ہمیں اس بات کا پتہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اولاد کا ذکر کر رہے ہیں اور عظمت کے مقام پر اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس اولاد کے لیے زکریا علیہ السلام جیسے پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس اولاد کو اللہ نے رحمت کہا، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب جو کہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، ذُو الرَّحْمَةِ رحمت کا مالک ہے، رحمتوں والا ہے۔ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان صحابہ کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ کے اندر رحمتٍ تنوین تنکیر کے لیے، نکرہ کے لیے ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے نبی تھوڑی سی رحمت میں نے آپ کو دی ہے اپنے رحمت کے خزانوں میں سے، اس تھوڑی رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ارحم المخلوق بالمخلوق ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے مخلوق کے اوپر وہ ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی رحمت دی ہے، اس رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پوری کائنات کے اندر ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ کی مخلوق پر، اور اللہ کی مخلوق میں صرف انسان نہیں، چرند پرند حیوانات سب کچھ شامل ہے۔ یہ اس تھوڑی سی رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے میرے نبی کو رحمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اولاد کو بھی رحمت کہا ہے، لیکن یہ اولاد انسان کے لیے رحمت کب بنتی ہے؟ یہ اس وقت رحمت بنتی ہے کہ جب انسان کی آپ نے صحیح تربیت کی ہو، آپ کی یہ اولاد نیک ہو۔ ایک جملہ یاد رکھنا، آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے یا بری تربیت کرے، آخرت سے پہلے اس کا بدلہ اللہ آپ کو دنیا میں دے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے تو اس کا اچھا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں آپ کو ملے گا۔
وہ اولاد آپ کی خدمت کرے گی، وہ آپ کے ساتھ احسان کرے گی، وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی، وہ آپ کی ہر قسم کی جائز خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرے گی، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، وہ آپ کے لیے راحت اور سکون کا سامان بنے گی، وہ آپ کو کما کر دے گی، وہ آپ کو کھلا کر دے گی، وہ آپ کا علاج کرے گی، آپ کا معالجہ کرے گی، آپ کی صحت کا خیال کرے گی، آپ کے کھانے پینے کا خیال کرے گی، آپ کے کپڑوں کا خیال کرے گی۔ غرض یہ ہے کہ آخرت سے پہلے اس اچھی تربیت کی وجہ سے اولاد آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ تو آپ نے جو اولاد کی اچھی تربیت کی، اس کا نقد فائدہ تو آپ کو دنیا میں مل گیا، اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو یاد رکھنا آخرت سے پہلے دنیا کے اندر آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ لاہور کی بات ہے، غالباً ایک پروگرام ہوا، اس کے اندر میاں بیوی دونوں کو بلایا گیا۔ تو شوہر سے اس اینکر نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کہا میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے سسر میاں کہاں ہیں، سسر صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کہا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جو اینکر تھا اس نے کہا ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو سرپرائز دیں گے۔ وقفے کے بعد ان کو سرپرائز یہ دیا کہ ان کے والد کو، اسی شوہر کے والد کو لایا گیا، اس عورت کے شوہر کے والد کو سامنے بٹھایا گیا۔ اس آدمی سے پوچھا کہ یہ کون، آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ فوراً اپنی بیوی کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں نے اس کو گھر سے نکالا ہے۔ بیوی شوہر کے ساتھ لڑنے لگ گئی کہ تم خود اس کی خدمت نہیں کر سکتے تھے، تم نے اس کو گھر سے نکالا۔ انسان جب اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتا تو مرنے سے پہلے، آخرت سے پہلے دنیا کے اندر اس کی سزا اولاد اپنے ماں باپ کو دے دیتی ہے۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ عید الاضحیٰ کا یا عید الفطر کا دن تھا، غالباً عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ ایک صاحب میرے پاس یہاں مسجد سے باہر کھڑے تھے، عید کا دن تھا، اپنے بیٹے کا ذکر کیا اور عید والے دن اپنے بیٹے کو بد دعائیں دینے لگا۔ میں نے ان کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر ہاتھ جوڑے کہ آج عید کا دن ہے، خدا کے لیے آج ان کو معاف کر دے، آج کم سے کم بد دعا مت دیں۔ وہ اور زیادہ تیز ہو گئے۔ میں نے نرمی کے ساتھ پیار سے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، میں نے ان سے کہا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آج عید کا دن ہے، آج کے دن ان کو معاف کر دیں۔ وہ عید کے دن بھی اپنی اولاد کو بد دعائیں دینے لگا۔ نافرمان اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کو آخرت سے پہلے مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی سزا دیتی ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ عمر میں تو ہمارے والد صاحب کی جگہ پر ہے، بزرگ ہے، لیکن ان سے بھی میرا اچھا تعلق ہے، سلام دعا ہے۔ اور ان کا ایک بیٹا جو بڑا نیک ہے اور وہ عالم فاضل بھی ہے، ان سے بھی میری اچھی سلام دعا ہے۔ ان کے والد صاحب یہاں یہ آپ کے صدر کے ایریے میں کام کرتے ہیں۔ میں ایک دن ان کے پاس چلا گیا تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ اتنا نالائق ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جان کسی طریقے سے اس سے چھوٹ جائے، مجھے ایسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کو پالا پوسا، اس کو تعلیم دی، اس کی شادی بیاہ کی، سب کچھ کر کے دیا، وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے، وہ مجھے طعنے دیتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کی وجہ سے میرا سکون برباد ہو گیا۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آگ سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن وہ پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن انسان بنیں گے۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ فرض عین ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اطیب کسبکم اولادکم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہاری بہترین جو کمائی ہے تمہاری اولاد ہے۔ بہترین کمائی کیا ہے؟ اولاد ہے۔ ہم اولاد کی بہترین تربیت مال اور دولت کے اندر سمجھتے ہیں۔ اولاد کے لیے ہم بہت زیادہ پیسہ جمع کرنے کی، بہت زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری اولاد نیک ہو جائے۔ پیسہ کماتے کماتے ہم اپنی اولاد کو توجہ نہیں دے سکتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا کہ ہم اپنے والد صاحب کو تو ہم نے بہت کم دیکھا ہے، ہم نے اپنے والد صاحب کو بہت کم دیکھا ہے، ہم نے اپنے دادا کا پیار اور ان کی محبت بہت زیادہ دیکھی ہے۔ ہمارا باپ تو ساری زندگی باہر کماتا تھا، کما کے باپ نے دیا ہے، لیکن محبت اور شفقت جو ہم نے دیکھی ہے وہ ہم نے اپنے دادا کی دیکھی۔ ہمیں دادا زیادہ یاد آتے ہیں، باپ زیادہ یاد نہیں آتے ہیں۔ سب کچھ کس نے کما کے دیا؟ باپ نے کما کے دیا۔ اولاد اس باپ کو بھول جاتی ہے، اور باپ یہ چاہتی ہے ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے، اس کے لیے ماں باپ تکلیف برداشت کر کے باہر ممالک چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، 2 سال، بعض لوگ تو 5 سال رہ کر آتے ہیں۔ یہاں جب آتے ہیں ان کی اولاد بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ تمہاری بہترین کمائی تو تمہاری اولاد ہے۔ آپ نے اولاد کو کمایا نہیں، اولاد میں محنت نہیں کی، آپ نے پیسہ کمایا، وہ اولاد برباد ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھی، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا کرسی کے اوپر، ایک صاحب تھے، وہ یہاں نماز پڑھنے کے بعد کچھ ذکر وغیرہ کر کے فارغ ہوئے، میرے پاس آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، الیک سلیک ہونے کے بعد گفتگو شروع کی، تو میں نے ان سے کہا تشریف رکھے، کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ شاہد محمود صاحب نام ہے ان کا، اور پنجاب کے اندر ان کا کالج ہے اپنا، 500-600 بچے اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں پروفیسر ہوں۔ پھر انہوں نے باتوں کے اندر اولاد کی تربیت کے اوپر جب بات چلی تو اپنے ایک دوست کا واقعہ ذکر کیا، یہ ان کا اپنا ذاتی پرسنل دوست تھا۔ کہنے لگے میرے ایک دوست ہے، وہ بینک کا ملازم رہ چکا ہے اور بینک کے اندر بڑے عہدے پر وہ رہ چکا ہے۔ کہا اب جب وہ ریٹائر ہو گیا بینک سے تو ایک دن میرے پاس آیا اور اس نے اپنی اولاد کا ذکر کیا اور زاروں قطار رویا۔ کہا میری بیٹیاں بھی ہے، بیٹے بھی ہے، میں نے ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں میں نے ان کو دلوائی، لیکن افسوس یہ ہے کہ میری اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، افسوس یہ ہے کہ میری اولاد کو دین کی بات بری لگتی ہے، افسوس یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی بات کرتا ہوں، حدیث کی بات کرتا ہوں، وہ رخ پھیر لیتے ہیں، وہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے آخر میں یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنی اولاد کی دنیا تو بنا دی، ان کو مال تعلیم وغیرہ تو دے دیا، لیکن میں نے اپنی آخرت برباد کر دی اپنی ان اولاد کے لیے۔ جس اولاد کے لیے انسان کماتا ہے وہی اولاد انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا تربیتہم، اپنے اولاد کا اکرام کرو۔ اللہ کے رسول کو آپ نے نہیں دیکھا ممبر پر بیٹھے ہیں، حسن حسین آئے تو ممبر سے آپ اتر جاتے ہیں، آپ خطبہ روک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، حسن حسین آپ کے اوپر، آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوتے ہیں، آپ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کا اکرام کرتے ہیں، اور فرمایا وَأَحْسِنُوا تَرْبِيَتَهُمْ، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ ضروری ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ فرض ہے۔ آپ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، یہی اولاد آپ کی بگڑ جائے گی، کل کو آپ کو انہی اولاد سے شکوہ شکایت ہوگی، آپ کو انہی سے پریشانی ہوگی، انہی سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو اولاد کی تربیت کرنا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ اچھی تربیت کرو گے تو اس کا اچھا نتیجہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ آپ نے اولاد کو اچھی تربیت دی، اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، نیک عمل کیا، آپ کے نام اعمال میں بھی شامل ہوگا۔ اس کی اولاد اگر نیک ہوئی، اس نے نیک عمل کیا، وہ بھی آپ کے نام اعمال میں شامل ہوگا۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔
اپنی اولاد سے غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دلائی تو یہ آپ نے اپنی اولاد کو روحانی طور پہ قتل کیا ہے۔ اور میں دلیل اس کی ذکر کرتا ہوں، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ فرماتے قتل کرنا اتنا بڑا نہیں جتنا کہ فتنہ اور شرک کفر یہ جو ہے بڑھ کر ہے، یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کی اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہوئی، ہماری اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہوئی، معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا، معاشرے کے اندر فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آپ نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دی، قیامت کے دن جب وہ جہنم میں اولاد جائے گی وہ اللہ سے کہے گی اللہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، انہوں نے میری اچھی تربیت نہیں کی۔